أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حضرات بآواز بلند درود پڑھیں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. صلى الله تعالى على خلقه ونور عرشه محمد وآله واصحابه اجمعين. نہایت واجب الاحترام محب الفقراء خادم العلماء محترم الحاج عمر غنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور نہایت ہی میرے محترم منیب بھائی صاحب اور دیگر علماء کرام، حفاظ کرام، نعت خوانان حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، ہم اس وقت محترم بھائی محمد ممتاز بھٹر صاحب کے والدین کی ارواح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے اکٹھے ہیں. دعا فرمائیں اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. میں نے سورۃ آل عمران کی ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے. انشاءاللہ مختصر سی اس کی تشریح کر کے دعا کریں گے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا: کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو اس لیے ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے. موت کا مطلب کیا ہے؟ روح کا جسم سے جدا ہو جانا. اور یہ جو روح کا جسم سے جدا ہونا ہے، نہایت ہی بڑی تکلیف کے ساتھ یہ جدائی ہوتی ہے. چنانچہ دنیا کی جتنی بھی تکالیف ہیں، تمام تکالیف سے زیادہ موت کی تکلیف ہوتی ہے، اور روح کی جب جسم سے جدائی ہوتی ہے اس وقت سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کا جب وقت آیا، آپ کے سامنے ایک پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس پیالے کے اندر اپنے ہاتھ داخل فرماتے، پھر انہی ہاتھوں کو گیلا کر کے اپنے چہرے پر ملتے اور فرماتے: اے اللہ، مجھے
موت کی تکلیفوں اور سختیوں پر میری مدد فرما۔ مطلب یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کے وقت، اپنے وصال کے وقت یہ عمل کر کے اور یہ دعا کر کے اے اللہ موت کی تکلیفوں اور سختیوں پر میری مدد فرما، یہ قیامت تک آنے والی امت کو بتا دیا کہ موت کی سختی بہت زیادہ ہے۔ اس لیے روح کی جب جسم سے جدائی ہوتی ہے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، جس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر کے قیامت تک آنے والی اپنی امت کو بتایا کہ اس موت کی تم نے تیاری رکھنی ہے، ہر وقت اس سے ڈرتے رہنا ہے۔ لہذا ہمیں دیکھنا چاہیے ہم اپنی موت کو کتنا یاد رکھتے ہیں اور کتنا ڈرتے ہیں۔ بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے صحابی تھے، کتنا بڑا علم رکھتے تھے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے آپ نے 12 سال سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورۃ بقرہ سیکھی۔ پورا قرآن پاک کی سورۃ بقرہ 12 سال کے عرصے میں حضور سے سیکھی۔ اب آپ خود اندازہ فرمائیں 12 سال سے سورۃ بقرہ سیکھی، کیا سیکھا وہ جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں۔ آج کل ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے نہ نماز پڑھنے کا، نہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا، لیکن قربان جائیں ان لوگوں کی زندگیوں پر جنہوں نے قرآن پاک پڑھتے، قرآن پاک کو سمجھتے اپنی زندگیاں گزار دی۔ 12 سال سورۃ بقرہ سیکھی۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ کتنا ان کے پاس علم ہوگا، لیکن اس کے باوجود حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمانے لگے اے کعب آپ موت کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیے، کیونکہ ایک تو بندہ خود جو ہے پڑھتا ہے، ایک کسی سے سنتا ہے، جو کچھ سنتا ہے اس کا اثر پڑھنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا اے کعب ذرا موت کے بارے میں بتائیے، کچھ وضاحت کیجیے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی وضاحت یوں فرمائی، فرمایا اے عمر ایک ٹہنی ہو کانٹے دار، وہ کسی کے پیٹ کے اندر داخل کر دی جائے، اس کے جو کانٹے ہیں ہر رگ کے اندر جو ہے وہ پیوست ہو جائیں اور بالکل وہ اپنی جگہ پہ وہ کانٹے ٹک جائیں، پھر ایک طاقتور بندہ اس ٹہنی کو اس کے پیٹ سے نکالے، اس وقت اس کو کتنی تکلیف ہوگی۔ فرمایا موت کی بھی اسی طرح تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے حضرات گرامی قبر سے بھی حشر سے بھی زیادہ موت کی سختی سے ڈرنا چاہیے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، فرمایا کہ موت کی جو سختی ہے یہ حق کے ساتھ آئی ہے، یعنی موت کی جو سختی ہے یہ حق ہے، اس کے اندر کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے حضرات گرامی ہمیں موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ 20 بار اگر کوئی موت کو یاد کر لیتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے شہادت کی موت نصیب ہو، شہادت کی موت۔ آگے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، تمہیں تمہارا اجر پورا پورا دیا جائے گا۔ جو بھی تم نیکی کرو گے، چھوٹی سی نیکی کرو گے اس کا بھی اجر تم کو ملے گا، بڑی نیکی کرو گے تو تمہیں اس کا بھی اجر ضرور ملے گا۔ کسی کے ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ شاید میں نے چھوٹی سی نیکی کی ہے یہ میری ضائع جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، ہر نیکی کا تمہیں پورا پورا ثواب دیا جائے گا۔ اس لیے اب ہمیں دیکھنا چاہیے ہم دن رات کتنی نیکیاں کرتے ہیں اور ان کے اجر و ثواب کی ہم امید رکھیں گے۔ اس لیے جو بھی نیکی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے
اس نیکی کو ضرور کریں۔ آگے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو دوزخ سے دور رکھا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا، فرمایا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اس آیت کے حصے سے معلوم ہوا کامیاب کون ہوگا؟ جو دوزخ سے دور رکھا جائے گا، جنت میں اس کا داخلہ ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کون لوگ ہیں جنہیں دوزخ سے دور رکھا جائے گا اور جنت میں ان کا داخلہ کر دیا جائے گا؟ اس بارے میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذہن نشین فرما لیجیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مومنون کی پہلی 10 آیاتیں تلاوت فرما کے ارشاد فرمایا، ان 10 آیاتوں کے اندر جو باتیں مذکور ہیں ان کو جو اپنائے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنت میں کون داخل ہوگا؟ جو ان 10 آیاتوں کے اندر مذکور باتوں کو اپنائے گا۔ اب وہ مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں، وہ کتنی ہیں؟ 8 باتیں۔ پہلے مختصر عرض کرتا ہوں، پھر تھوڑی سی تشریح کروں گا۔ پہلے نمبر پر فرمایا ایمان، دوسرے نمبر پر فرمایا نماز کے اندر خشوع، تیسرے نمبر پر فرمایا بے فائدہ کام اور بے فائدہ بات سے بچنا، اور نمبر 4 فرمایا زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 5 اپنی فرجوں کی حفاظت کرنا، نمبر 6 امانتیں ادا کرنا، نمبر 7 وعدے کو پورا کرنا، نمبر 8 تمام نمازوں کی حفاظت کرنا، تمام نمازوں کو پابندی سے ادا کرنا۔ تو یہ 8 کام کرنے والے کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پہلے نمبر پر فرمایا قد افلح المؤمنون، تاکہ کامیاب ہو گئے مومن لوگ، ایمان والے لوگ جو ہے وہ کامیاب ہوں گے۔ ایمان جو ہے یہ حد ضروری ہے، ایمان کے بغیر بندہ بیکارہ ہے اور اس طرح اس کی زندگی ضائع جائے گی کہ جس نے ایمان کو نہیں اپنایا۔ اس لیے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو جنت میں داخلہ پسند ہو، دوزخ سے بچنا پسند ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اس حال میں آئے کہ وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی وہی کچھ پسند کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان جنت میں جانے کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے اپنانا ضروری ہے، اور اسی طرح جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے پسند کرنا جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے حضرات گرامی، یہ ایمان جو ہے الحمدللہ ہم نے اپنایا ہوا ہے، ہم مومن کہلاتے ہیں، لیکن اس کی حفاظت اور اس کو بچانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ وہ کیسے بچے گا؟ اللہ پاک سے ایمان مانگیں اور ایمان پر ثابت قدمی مانگیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وقتاً فوقتاً عرض کرتے رہیں، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ اور اس طرح جن لوگوں کا کفر پر خاتمہ ہوا ان کو یاد کر کے ہمیں ڈرنا چاہیے، رونا چاہیے کہ اللہ ہمارا ایمان محفوظ فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ حضرت سفیان ثوری علیہ رحمت، ثور کہتے ہیں بیل کو، ڈھگے کو، آپ جانتے ہیں بیل ریڑھی کے اندر جس کو چلاتے ہیں
اس کو بیل بھی کہتے ہیں، ڈھگا بھی کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے تو عدم توجہ سے پہلے بایاں پاؤں مسجد میں داخل کر لیا، حالانکہ مسجد میں پہلے کون سا پاؤں رکھنا چاہیے؟ دایاں پاؤں۔ انہوں نے بھولے سے بایاں پاؤں پہلے مسجد میں رکھ لیا۔ غیب سے آواز آئی اور ڈھگے ہمارے گھر میں بھی داخل ہونے کا طریقہ نہیں آیا ابھی تک۔ اس وقت سے آپ کا لقب پڑ گیا سوری۔ تو یہ حضرت سفیان ثوری علیہ رحمت ایک دن حج بیت اللہ شریف کی سعادت حاصل کرنے جا رہے تھے۔ اس وقت کجاوے کا رواج تھا، اونٹ یا اونٹنی کے اوپر کجاوا رکھا جاتا تھا، اس کے اوپر لوگ سوار ہوتے، آپ بھی کجاوے پر سوار تھے۔ ساری رات سفر میں روتے رہے۔ صبح جب ہوئی ساتھیوں نے کہا کہ بلا آپ کے یہاں پہ رونے کی وجہ ہمیں محسوس نہیں ہوئی، نہ تو اس وقت آپ سے کوئی گناہ ہمیں سرزد ہوا نظر آیا، آخر آپ ساری رات کیوں روتے رہے؟ آگے ذرا سنیے کیا جواب ارشاد فرمایا۔ فرمایا لوگوں یقیناً میرے سے اس وقت کوئی گناہ نہیں ہوا، میرے رونے کی ایک وجہ ہے۔ وہ کیا وجہ ہے؟ ہمارا ایک استاد تھا جس نے کعبہ شریف میں رہتے ہوئے 40 سال زندگی گزاری اور کعبہ شریف کے ارد گرد جو مسجد کا صحن ہے مسجد حرام کا، وہاں کی صفائی کی، وہاں پہ بیٹھ کے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کی، دین کی خدمت کی، اپنے شاگرد تیار کیے اور قرآن و حدیث پڑھایا۔ لیکن 40 سال زندگی ایسی گزری کہ لوگ ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعائیں کرتے، اللہ ان کی دعائیں قبول فرما لیتا۔ لیکن ہوا یوں کہ 40 سال زندگی کعبہ شریف میں گزارنے کے بعد ان کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا۔ اب مجھے وہ واقعہ یاد آیا کہ ہمارا استاد جس نے 40 سال کعبہ شریف میں رہتے ہوئے زندگی گزاری، اگر ان کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا تو مجھ سفیان کا کیا بنے گا؟ ذرا غور تو فرمائیے۔ ہم لوگ سے سمجھتے ہیں یہاں دنیا میں ہی ہم کھانے پینے کے لیے یا مزدوریاں کرنے کے لیے، مال جمع کرنے کے لیے آئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ دنیا ہے، چند لمحات گزارنے کے لیے آئے ہیں۔ ان چند لمحات گزارنے کے لیے دیکھیں کتنے لوگ فکر مند ہیں کہ ہمارا مستقبل کیسا ہوگا، ہمارے بچوں کا گزر اوقات کیسے ہوگا، لیکن جو اصل چیز ہے اس کی فکر تو ہمیں ہے ہی نہیں۔ اس لیے فرمایا خاتمہ ایمان پر ہونا ضروری ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے۔ خاتمہ اگر اچھا ہو گیا تو یہ سارے اعمال کام آئیں گے، اگر خاتمہ اچھا نہ ہوا تو پھر سارے اعمال ضائع جائیں گے۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت اور خاتمہ بالخیر کی فکر کرنا اور اپنے رب سے خاتمہ بالخیر کی دعائیں کرتے رہنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو پہلے نمبر پر فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایمان۔ تو ایمان جو ہے اس کی حفاظت کس طرح ہوگی؟ اللہ کے فضل سے ہوگی۔ اللہ کا فضل کس طرح حاصل ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل کرنے سے۔ آگے دوسری چیز جو جنت میں جانے کا سبب ہے، دوزخ سے بچنے کا سبب ہے، وہ ہے نماز کے اندر خشوع۔ خشوع کیا ہوتا ہے؟ ایک خشوع ہوتا ہے ظاہری، ایک ہوتا ہے باطنی۔ خشوع ظاہری کیا ہوتا ہے؟ نماز کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ نماز کے آداب کیا ہیں کہ ایک تو جائے نماز پر جب کھڑے ہوئے
اس وقت جائے نماز سے نظر نہ ہٹے، نہ دائیں نہ بائیں نہ آسمان پر۔ کہاں نظر ہونی چاہیے؟ جب قیام میں ہوں تو سجدے والی جگہ پر دیکھنا چاہیے، رکوع میں ہوں تو پاؤں کی انگلیوں کے جو ناخن ہیں ان ناخنوں پہ دیکھ کر یہ تصور ذہن میں رکھنا چاہیے میری روح کے نکلنے کی ابتدا یہاں سے ہوگی۔ جب سجدے میں جائیں، سجدے میں ناک کے اوپر دیکھیں، یہ سمجھ کر کہ میرے روح کے نکلنے کی جو انتہا ہوگی وہ یہاں سے ہوگی، ناک سے ہوگی۔ اس طرح نماز کے اندر یہ خشوع ظاہری ہوگا، اور ساتھ ساتھ نماز کے اندر جب کھڑے ہوں اس وقت میں نے ابھی عرض کیا کہ دائیں بائیں نہیں دیکھنا، اس لیے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں بائیں دیکھنے سے شیطانی لغزش ہوتی ہے، اور شیطان اس لغزش کے ذریعے بندے کو نماز سے پھسلا دیتا ہے، نماز سے اس کی توجہ ہٹا دیتا ہے۔ جب بھی توجہ بندے کی ادھر ادھر ہوتی ہے وہ سمجھ لے شیطان جو ہے وہ مجھے نماز سے دور کر رہا ہے، میری توجہ ہٹا رہا ہے۔ ایک حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس تم نماز کے اندر ادھر ادھر نہ دیکھا کرو، اس لیے کہ ادھر ادھر دیکھنا یہ ہلاکت کا باعث ہے، ہلاکت کا باعث ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا آسمان کی طرف بھی نماز میں نہیں دیکھنا، فرمایا وہ لوگ باز آ جائیں نماز کے اندر آسمان کی طرف دیکھنے سے، کیونکہ ان کی آنکھیں چھین لی جائیں گی، ان کی نظریں چھین لی جائیں گی۔ کتنی سخت وعیدیں ہیں۔ اس لیے نماز کے اندر چاہے نماز سے نظر نہ ہٹے، نہ آنکھ پھیر کے دیکھنا ہے، نہ چہرہ پھیر کے دیکھنا ہے، نماز کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ اور ساتھ ساتھ نماز کے اندر آج کل چونکہ آپ کو پتہ ہے سردی کا موسم ہے، لوگوں نے چادریں لی ہوئی ہوتی ہیں، تو کچھ لوگوں کا طریقہ یہ ہے چادر سے چہرہ بھی چھپا لیتے ہیں، کان بھی چھپا لیتے ہیں۔ یاد رکھیے نماز کے اندر چہرہ اور کان چھپا کے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، اس لیے نماز کے اندر چادر اگر پہن رکھی ہو تو کان اور چہرہ جو ہے یہ ظاہر رکھنے چاہیے۔ اور یہ چادر کہاں پہ ہونا چاہیے؟ کندھے کے اوپر یا سر کے اوپر سے۔ جو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ یہ ہے کہ چادر سر سے اوڑھی جائے، یعنی چادر سر کے اوپر رکھ کے اس طرح اوڑھی جائے کہ کان اور چہرہ اور داڑھی جو ہے یہ بالکل ظاہر ہو، یہ نماز کے آداب میں سے ہے۔ اسی طرح نماز کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ سر جو ہے وہ ڈھانپ کے نماز پڑھی جائے، ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی اس سنت کو حقیر سمجھ کے ننگے سر نماز پڑھے گا اس کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ اس لیے قیامت کے دن سوال ہونا ہے، سوال ہونا ہے کہ ہمارے محبوب کی سنت کے مطابق کیا عمل کیا۔ اس لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمت فرمایا کرتے تھے قیامت کے دن بندے سے ایمان کے متعلق سوال ہوگا، نماز کے متعلق سوال ہوگا، حضور کی سنتوں کے متعلق سوال ہوگا۔ اگر کسی نے سنتوں کے اندر کوئی کوتاہی کی ہوگی اللہ فرشتوں کو فرمائے گا اسے میرے محبوب کی بارگاہ میں لے جاؤ اور جا کے عرض کرو یہ آپ کا امتی ہے لیکن آپ کی سنتوں کے اندر کوتاہی کر کے آیا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں وہ بندہ جائے گا، شرمسار ہوگا۔ جب حضور کی بارگاہ میں شرمساری ہوگی آگے پھر کیا منہ دکھائے گا حضور کی بارگاہ میں؟ لیکن حضور کی بارگاہ میں شرمساری سے بچنے کے لیے لوگ بڑی کوشش کرتے رہے۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمت کعبہ شریف کے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کے رو رو کے عرض کرتے رہے اے اللہ
میری بخشش فرما دے، مجھے بخش دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ آخرکار عز کی مولا میں بخشے جانے کے قابل نہیں ہوں، اتنی التجا میری ضرور قبول فرما۔ جب حضور کی بارگاہ میں میری حاضری ہو مجھے نبی نہ کر دینا، تاکہ حضور کے سامنے شرمساری نہ ہو۔ اس لیے حضرات گرامی، حضور کی بارگاہ میں شرمساری سے بچنا ہے۔ حضور کی ہر سنت کو اپناؤ، حضور کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ یہ ایک انگوٹھی چاندی کی، سونے کی نہیں، چاندی کی 4.5 ماشے کم وزن والی ایک انگوٹھی، وہ بھی ایک مقصد کے لیے پہن سکتے ہیں۔ کیا کہ سفر میں جا رہے ہیں تو سفر میں بعض اوقات ڈکیتی ہو جاتی ہے، جیب میں کچھ نہیں رہتا، تو اس صورت میں 7 انگوٹھیوں کی بیچ کے اپنا گزر اوقات کر سکیں گے۔ اس وجہ کی بنا پر جو ہے یہ انگوٹھی چاندی کی 4.5 ماشے کم وزن والی پہن سکتے ہیں۔ آج کل آپ لوگ دیکھتے ہیں نعت خوان بھی اور ماشاءاللہ جن کو ملنگ بھی کہا جاتا ہے، بڑے بڑے لوگ 3-3 4-4 انگوٹھیاں پہنے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے 4.5 ماشے سے کم وزن والی ایک انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے، ایک سے زیادہ پہننا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس لیے قیامت کے دن اس کے متعلق بھی جواب دینا پڑے گا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، سنت کے مطابق ہم کو زندگی گزارنی ہوگی۔ قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں ہم نے حاضر ہونا ہے۔ اب دیکھیں داڑھی شریف یہ حضور کی ایسی پیاری سنت ہے کہ بعض حضرات ایسے گزرے ہیں، ویسے تو ماشاءاللہ بڑے نیک اور ماشاءاللہ اکابر کے اندر ان کا ایک نام تھا، لیکن وہ کہا کرتے تھے ہمیں کسی اور عمل سے امید نہیں ہے بخشش کی، اگر امید ہے بخشش کی تو حضور کی یہ جو داڑھی سنت ہے اس کی ہمیں امید ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری بخشش ہوگی، اللہ ہمیں معافی عطا فرمائے گا۔ اس لیے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے کہ ہر وقت ان کی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ لیکن اگلی بات بھی سن لیجئے، جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے ہر وقت اس کے گناہ لکھے جا رہے ہیں۔ اس لیے کوشش کی جائے، خاص طور پہ داڑھی رکھی جائے، اس داڑھی کی برکت سے اور بہت سارے نیک کام بندہ کر لیتا ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب داڑھی رکھ تو لیں، لیکن چونکہ ہمارا کاروبار ہے جھوٹ بولنا پڑتا ہے تو ہیرا پھیری کرنی پڑتی ہے، تو اگر داڑھی رکھ لیں تو پھر یہ کام تو نہیں ہم کر سکیں گے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر داڑھی چلے نہیں بھی رکھیں تو کیا ہیرا پھیری کرنا جائز ہے؟ یہ دھوکہ دینا جائز ہے؟ نہیں، ویسے بھی تو جائز نہیں ہے نا۔ جب ویسے جائز نہیں ہے تو داڑھی رکھنا تو ایک ایسا عمل ہے جس کی برکت سے جھوٹ بھی بندہ نہیں بول سکتا ہے، جھوٹ سے بھی بندہ بچ جاتا ہے اور وعدہ خلافی سے بھی بچ سکتا ہے، کیونکہ اس کو ڈر رہتا ہے میری داڑھی ہے، لوگ کیا کہیں گے، وعدہ کر کے جناب یہ آپ نے داڑھی رکھی ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی کہ تم نے وعدہ کر کے جناب وعدہ خلافی کر لی۔ آگے میں بتاؤں گا انشاءاللہ، وعدے کی بات بھی آگے آ رہی ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ سنت کی پابندی جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جو ایک امدادی فعل ہے، باقی فرائض کی ادائیگی کے اندر یہ جو سنت پر عمل ہے یہ امداد کرتا ہے، یہ تعاون کرتا ہے، یعنی یہ سنت کی برکت سے بندہ فرض ادا کر لیتا ہے۔ تو بہرحال فرمایا نماز کے اندر جو خشوع ہے یہ بھی جنت میں جانے کا سبب ہے۔ یہ تو تھا ایک ظاہری خشوع جس کا ابھی میں نے ذکر کیا، اور اسی طرح بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ مفرل یا رومال جو ہے وہ اپنے گردن میں اور کندھے کے اوپر رکھ کے ایسے دونوں کنارے چھوڑ دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں صدل۔ نماز کے اندر یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے قریب یہ عمل ہے۔ اس لیے چاہے کوئی مولوی ہو چاہے کوئی اور بندہ ہو، نماز کے اندر اس طرح کوئی بھی کپڑا ہو، چاہے وہ چادر ہو، ایسے دونوں کنارے جو ہے وہ اوپر اوڑھ کے نیچے لٹکانے نہیں ہیں،
اگر لازمی طور پہ کپڑا رکھنا بھی ہے تو اس طرح جو ہے وہ ایک غلہ دے دیں تاکہ اس کراہت سے بچ سکے۔ باقی یہ ہے کہ خشوع ایک باطنی ہوتا ہے۔ باطنی خشوع نماز کے اندر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نماز کی طرف دھیان رہے، جس طرح ایک جسم جو ہے وہ اللہ کے حضور ہم نے حاضر کیا ہوا ہے، اسی طرح دل بھی ہمارا اللہ کے حضور حاضر رہنا چاہیے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دل بدن کے ساتھ حاضر نہیں ہے اللہ اس نماز کی طرف نہیں دیکھتا ہے۔ اس لیے ٹائم بھی نکالا، وضو بھی کیا، ٹھنڈے پانی سے ماشاءاللہ وضو کر کے مصلی بھی بچھایا، وقت بھی نکالا، لیکن نماز پڑھی جا رہی ہے، خیال جناب دکانداری کی طرف ہے، کتنی پیمنٹ لینی ہے، کتنی دینی ہے، آج کتنی آئی کتنی نہیں آئی، آج کس کس کو فون کر کے پیمنٹ منگانی ہے، نماز کے اندر یہ خیالات آ رہے ہیں۔ لیکن حضور کیا فرماتے ہیں کہ یہ دنیاوی خیال رکھنے والا نماز کے اندر جو نماز پڑھے گا اللہ اس کی نماز کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ اس لیے نماز کی طرف متوجہ رہنا ہے، جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کی طرف متوجہ رہیں، اور یہ ذہن میں خیال رکھیں میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں، نماز ادا کر رہا ہوں، میرا رب میری نماز کو بھی دیکھ رہا ہے، میرے سجدے کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو اس طرح ایک میں مثال عرض کرتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس طرح خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ ایک جنگ کے اندر ایک صحابی نے ایک مشرک کی بیوی کو گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ اس مشرک نے کہا میں جب تک کسی صحابی کو شہید نہیں کروں گا تو اس وقت تک میں جو ہے یہاں پہ رہ نہیں سکوں گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ سے فارغ ہو کے واپس آ رہے تھے ایک جگہ پر ٹھہرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پہ رکھوالی کون کرے گا؟ دو صحابی، ایک مہاجر اور ایک انصاری، ماشاءاللہ طاقتور تھے، انہوں نے عرض کی حضور ہم حاضر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تم نگرانی کرو، رکھوالی کرو۔ حضور نے جگہ بھی بتائی، وہاں پہ جا کے رکھوالی شروع ہو گئی۔ آپس میں انہوں نے طے کیا، پہلی آدھی رات انصاری نے کہا میں رکھوالی کروں گا اور آپ سو جائیں، جب دوسری آدھی رات آئے گی تو میں سوؤں گا پھر آپ رکھوالی کرنا۔ تو انصاری آدمی رکھوالی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن دل میں خیال آیا رکھوالی تو کرنی ہے، ایسے بیٹھے بیٹھے کھڑے کھڑے وقت کیوں ضائع کرے، نماز شروع کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اتنا ان کو اپنے وقت کا احساس تھا۔ نماز شروع ہو گئی تھی، وہ مشرک جو تعاقب میں تھا اور موقع کی تلاش میں تھا وہ بھی آ گیا، دیکھا صحابی رسول نماز میں کھڑے ہیں، اس کو بھی پتا چل گیا کہ یہ رکھوالی کے لیے یہاں پہ موجود ہے۔ اس نے تیر مارا، ایک تیر مارا، اس صحابی رسول نے اپنی نماز جاری رکھی، پھر دوسرا تیر لگا، انہوں نے اپنی نماز جاری رکھی، تیسرا تیر لگا، انہوں نے اپنی نماز جاری رکھی۔ لیکن اتنے میں جو دوسرے صحابی مہاجر سوئے ہوئے تھے ان کی جاگ ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ مشرک جو ہے بار بار تیر مارے جا رہا ہے۔ جب وہ جاگے اٹھے تو وہ مشرک بھاگ گیا، لیکن وہ صحابی رسول جن کو تین تیر لگے انہوں نے اپنی نماز جاری رکھی، اور معمول کے مطابق جب نماز سے فارغ ہوئے اس مہاجر صحابی نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، آپ کو تیر جو تیر لگے آپ کو تکلیف نہیں ہوئی، آپ نے اپنی نماز جاری رکھی؟ فرمایا تین تیر تو مجھے لگے، لیکن میں جو اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا نا اس سے مجھے لذت اتنی آ رہی تھی کہ تیروں کی مجھے تو کوئی تکلیف بھی محسوس نہیں ہوئی۔ ذرا غور تو فرمائیں وہ لوگ کیسے نمازیں پڑھتے تھے، آج ہماری نمازیں کیسے ہوتی ہیں۔ تو فرمایا یہ باطنی خشوع ہے،
جو خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کا داخلہ جنت میں ہوگا، وہ کامیاب ہوگا۔ نمبر 3، لغو سے بچنا۔ لغو کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بے فائدہ بات اور بے فائدہ کام، یعنی ایسا کام اور ایسی بات جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اس سے بچنا یہ بھی جنت میں لے جانے والا کام ہے۔ ماشاءاللہ آج کل اگر کوئی کام نہ بھی ہو نا، ماشاءاللہ موبائل ٹچ آج کل عام ہے، اس پہ فلم لگا لیں گے یا کوئی گیم جو ہے وہ کھیلنا شروع کر دیں گے۔ یاد رکھیے، گیم اور کھیل جو بھی ہو اس کا تعلق ذہن سے ہے۔ جس کھیل کا تعلق ذہن سے ہے وہ کھیل غفلت لاتا ہے، جو کام غفلت لائے وہ حرام ہوا کرتا ہے۔ لہذا یہ گیم کسی بھی قسم کی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک گیم ہوتی ہے جو کھیلتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ وہ جو گتے کے اوپر ہوتی ہے، لوڈو۔ یہ لوگ کہتے ہیں جناب وہ وقت نہیں گزرتا نا، بابے بھی بیٹھے ہوتے ہیں نا، آپ دیکھتے ہیں چوکو کے اوپر یا پارک کے اندر، جو گھر میں وقت نہیں گزرتا ہے تو اس لیے یہ کھیل لیتے ہیں، اس طرح وقت گزر جاتا ہے۔ تو کیا کھیلتے ہوئے وقت گزر سکتا ہے؟ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نہیں گزر سکتا؟ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے وقت نہیں گزر سکتا؟ ذرا غور فرمائیے، پہلے لوگ اپنے وقت کی کتنی قدر کرتے تھے۔ ایک بہت بڑے محدث حضرت زکریا انصاری گزرے ہیں، وہ جب پڑھاتے تھے نا، ایک کلاس جب ختم ہوتی وہ جاتے تو درمیان میں دوسری کلاس کے آنے تک کا جو وقت ہوتا وہ ذکر الہی میں ان کا گزرتا تھا۔ کھانا کھاتے تھے، کھانا کھاتے وقت ایک لقمہ جو نگلا جاتا دوسرا لقمہ ڈالنے کے لیے جو وقت ملتا تھا اس میں اللہ اللہ کرتے تھے تاکہ یہ وقت بھی ضائع نہ ہو۔ اور ہدایہ ایک بہت بڑی کتاب ہے فقہ کی، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے مصنف نے 13 سال کے عرصے میں، 13 سال کے عرصے میں کھانا نہیں کھایا، پانی کے اوپر گزر اوقات کیا۔ کیوں؟ فرمایا یہ اگر کھانا کھائیں گے تو واش روم جانا پڑے گا، واش روم جا کے وہاں پہ 10 منٹ 15 منٹ وہاں پہ لگیں گے، اس لیے کھانا چھوڑ دیا، کتابیں لکھتے رہے، 13 سال کے عرصے میں کھانا تک نہیں کھایا تاکہ ہمارا وقت بچ جائے۔ آج ہم اپنا وقت کتنا گزارتے ہیں اور کتنا بچاتے ہیں۔ تو بہرحال ایک صحابی رسول جنگ کے اندر شہید ہوئے، ان کی ماں آئی چہرے پاس سے مٹی جھالتے ہوئے کہنے لگی آپ کو مبارک ہو جنت کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خاتون کیسے آپ مبارکباد دے رہی ہیں اپنے شہید ہونے والے بچے کو؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی لا یعنی بات کی ہو، لا یعنی بے فائدہ باتوں کے متعلق تو بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اس لیے ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکثر الکلام، تم کثرت سے کلام نہ کیا کرو، زیادہ گفتگو نہ کیا کرو۔ کون سی گفتگو؟ بغیر ذکر اللہ، جو اللہ کے ذکر کے بغیر ہو۔ اللہ کے ذکر کے بغیر کون سی بات ہوتی ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو؟ کیوں حضور؟ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ، فرمایا جو اللہ کے ذکر کے بغیر کثرت سے گفتگو ہوتی ہے وہ دل کو سخت کر دیتی ہے۔ آقا اگر دل سخت ہو جاتا ہے اس کا نقصان کیا ہے؟ فرمایا وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي، جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ فرمایا سخت دل والا، جس کا سب سے زیادہ سخت دل ہوگا وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوگا۔ اس لیے ہم تو اس طرف توجہ بھی نہیں کرتے ہیں، ہر وقت کہہ کے زو سے ہنسنا، بات بات میں ہنسنے پر کہاں کہاں تک ہماری آواز جاتی ہے۔
یاد رکھیے کہ اتنا ہنسنا کہ دور تک آواز جائے یہ جائز نہیں ہے۔ نماز کے اندر اگر ہنسیں گے کہ دوسرا آدمی سن لے گا، نماز بھی ٹوٹ جائے گی، وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ اب دیکھیں کتنا بڑا نقصان۔ تو بہرحال کوشش کیجیے، اپنا وقت بچائیے، بے فائدہ کاموں سے بچیے، اور اسی طرح جو ہے بے فائدہ بات سے بچیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہم سب لوگوں کے لیے بہت عبرت کا باعث ہے، اس سے ہم عبرت حاصل کریں گے۔ وہ کیا کہ مزدور طبقہ کے لوگ اپنے مزدوری کر کے جب گھر میں پہنچیں گے، ماں باپ ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، ان کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتے۔ کہتے ہیں بس سارا دن تو کام کیا، اب ذرا باہر جا کے آب و ہوا لگوا کے ذرا یار دوست ہیں ان سے تو مل کے ہیں نا۔ تو کیا ماں کا کوئی حق نہیں، باپ کا کوئی حق نہیں، بیوی بچوں کا کوئی حق نہیں؟ آئیے اس حدیث پاک سے ذرا سبق لیجیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عقبہ بن عامر فرماتے میں نے عرض کی آقا من نجات کس طرح حاصل ہوگی؟ دنیاوی عذاب اخروی عذاب سے کیسے بچ سکیں گے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان پہ کنٹرول کرو، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو۔ 95% گناہ اس زبان سے ہو رہے ہیں، اسی زبان کے ذریعے غیبت، اسی زبان کے ذریعے چغل خوری، جھوٹ، بہتان، الزام، 95% اسی زبان سے گناہ ہوتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ جس عضو کی وجہ سے لوگ دوزخ میں جائیں گے وہ یہ زبان ہے، اس لیے اس کی حفاظت لازم ہے۔ اگلی بات فرمایا والیہ سا کا بیتوں کا، آپ اپنے گھر میں رہا کریں، اپنے گھر میں اپنے آپ کو مقید رکھا کریں، بے فائدہ گھر سے باہر نہ نکلا کریں۔ کیوں؟ تنبیہ الغافلین کے اندر یہ لکھا ہے جو بندہ گھر میں رہتا ہے اسے 1000 مہینوں کا مسجد نبوی شریف میں اعتکاف کا ثواب ملتا ہے۔ کتنا؟ 1000 مہینے کے اعتکاف کا ثواب، وہ بھی کہاں؟ مسجد نبوی شریف میں۔ ذرا غور تو کرو، اللہ کا کتنا کرم حضور کے صدقے میں۔ گھر میں بھی رہیں ثواب، کھانا کھائیں یہ ثواب، پانی پیئیں یہ ثواب، کپڑے پہنیں یہ ثواب۔ نہ جانے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ثواب کے لیے کیا کیا ذرائع رکھے ہیں۔ اس لیے میں چھوٹی پود کو یہ عرض کروں گا گھر میں جا کے اپنی ماں کی زیارت کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک نظر ماں کی طرف دیکھنے سے حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ عرض کی گئی آقا اگر کوئی 100 بار دیکھے، فرمایا 100 بار دیکھے تو 100 حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو باہر رہنے سے کیا فائدہ؟ گھر میں رہیں، بچوں کی تربیت کریں، بچوں کو ٹائم دیں، ان کو پیار دیں۔ ٹھیک؟ تو بہرحال فرمایا کہ گھر کے اندر اپنے آپ کو قید رکھو، گھر کے اندر وقت گزارو، بلا وجہ گھر سے باہر نہ جایا کرو۔ تیسری بات فرمایا وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، کوئی غلطی ہو جائے تو رویا کرو، اگر رونا نہ ہے تو رونے والی شکل و صورت اختیار کر لیا کرو۔ بہرحال چوتھی بات فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، کہ زکوٰۃ ادا کرنا جو ہے یہ بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ لوگ زکوٰۃ دیتے ہوئے نہ گھبراتے ہیں، کوئی پوری زندگی کمایا ہم نے ہے، یہ مولوی لے جائے، یہ غریب لے جائے۔ کیوں؟ یاد رکھیے یہ اللہ کا حکم ہے۔ آج کل جو لوگ بڑے بڑے پولیس کے لوگ رکھ کے یا رات کو نگران رکھ کے حفاظت کرتے ہیں نا اپنے مال کی، 1400 سال پہلے حضور نے
ایک طریقہ بتا دیا کہ مال اگر تم نے بچانا ہے تو کس طرح بچانا ہے۔ فرمایا زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مالوں کو محفوظ کر لو، اور مریضوں کی بیماریوں کا علاج جو ہے وہ تم صدقہ کے ذریعے کر لو۔ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار کے اندر دن بہ دن وسعت پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ جو آپ پرفیکٹ دکان دیکھتے ہیں نا، میں بھی الحمدللہ ہفتے میں 2 دن آتا ہوں، سنتا رہتا ہوں، لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ پرفیکٹ پہ بڑا رش ہوتا ہے، کیوں؟ میں بتانا چاہتا ہوں کیوں۔ پرفیکٹ والے ماشاءاللہ اس وقت 4 مدارس چلا رہے ہیں، 4 مدارس جن کا لاکھوں روپے خرچہ ہے۔ ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کرے تو پھر اللہ اسے ایسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، ٹھیک ہے؟ اس لیے جو زکوٰۃ دیتا رہتا ہے اللہ اس کا کاروبار بھی بڑھاتا ہے اور ان کو سکون بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے بلکہ میرے بھائی عنید صاحب اور ماشاءاللہ حاجی صاحب قبلہ اور ان کے باقی صاحبزادگان مسجد اور مدرسے کے چلانے میں اتنا پیار رکھتے ہیں کہ بجائے دوسری جگہ پہ خرچ کرنے کے مدارس، طالب علموں اور علماء کے ساتھ پیار کرتے ہوئے ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں حضرت عبداللہ بن مبارک کی یہ سنت ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک جب بھی صدقہ و خیرات کرتے تو وہ طالب علموں اور علماء کو خاص فرماتے۔ لوگ کہتے کہ آپ کو دوسرے لوگ نظر نہیں آتے، آپ فرماتے دوسرے لوگ تو کوئی نہ کوئی کام کر کے اپنا پیٹ پال لیں گے، لیکن مدرسے میں پڑھنے والے جو لوگ ہیں ان کا کون ذمہ دار ہے؟ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ علماء کے ساتھ تعاون کریں، طالب علموں کے ساتھ تعاون کریں تاکہ یہ علمی کام جو ہے وہ جاری و ساری رہے۔ تو یہ حضرات بھی ماشاءاللہ اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ یہ جو طالب علم ہیں جتنا یہ پڑھیں گے قیامت تک ان کا یہ پڑھنا لکھنا جاری و ساری رہے گا، تو ان طالب علموں کو کھلانے والے، ان طالب علموں کو پہنانے والے، ان کا علمی جو ماحول ہے وہ مہیا کرنے والے جو لوگ ہیں، ان سب لوگوں کو جتنا ثواب ملے گا یہ بھی اس کے اندر شریک ہوں گے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کھانا بھی متقی کھائیں، تمہارا لباس بھی متقی پہنیں۔ تو ان طالب علموں سے متقی اور کون ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال فرمایا کہ زکوٰۃ کے ذریعے اپنی مال کی حفاظت کرو۔ آگے فرمایا اپنے فرجوں کی حفاظت کرو اور وعدے اور امانت کا لحاظ کرو۔ امانت ایک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، ایک ہے رسول کی، اور ایک ہے اپنی اور بندوں کی۔ سب قسم کی امانتیں جو ہیں جو بندہ ادا کرے گا فرمایا اس عمل کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ اور 7ویں نمبر پر فرمایا وعدے کا پورا کرنا، وعدے کا لحاظ کرنا۔ یہ جو راوی دریا ہے نا، اس پل کے اوپر کوئی ہو تو سمنا بعد فون ہو رہا ہو تو کہتے ہیں میں بس چبھجی پہنچ گیا ہوں، کہتے ہیں نا ایسے جی۔ ماشاءاللہ ہم تو خیر ادھر کے لوگ تو نیک لوگ ہیں، میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں، وہاں کے لوگ ایسے ہیں جی۔ یہ ویسے مثال دی ہے ادھر، یاد رکھیے یہ بھی جھوٹ ہے، ٹھیک ہے؟ جو صحیح بات ہو وہی کرنی چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ سچ بولے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سچ بولنے کی ضمانت مجھے دے، حضور فرماتے ہیں میں جنت کی اس کو ضمانت دیتا ہوں۔ اور فرمایا جو وعدے وہ پورا کرنے کی ضمانت دیتا ہے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ہمارے آقا نے وعدہ کس طرح پورا کیا؟ ایک شخص آپ کو کہہ دیا حضور ادھر ٹھہرے میں ابھی آتا ہوں، چلا گیا، وہ گھر جا کے بھول گیا۔ 3 دن کے بعد ویسے تو وہاں پہ گزر رہا تھا،
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن سے ہم ادھر آپ کی انتظار کر رہے ہیں، آپ ہمیں ادھر کھڑا کر کے چلے گئے، آپ کو اس طرف توجہ بھی نہیں ہوئی، آج کی حضور وہ تو میں بھول گیا تھا۔ تو 3 دن حضور وعدہ کو پورا کرنے کے لیے ایک جگہ پہ ٹھہرے۔ اب اس بات سے آپ اندازہ لگائیں۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا انہ کان صادق الوعد، کہ وہ وعدے کے سچے تھے، انہوں نے کس طرح وعدہ پورا کیا؟ ایک بندہ آپ کو کہہ دیا ادھر ٹھہرے میں آتا ہوں، سال کے بعد وہ وہاں پہ پہنچا، آپ وہاں پہ موجود تھے، سال پورا ایک جگہ پہ گزارا اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے۔ لکھا ہے آگے، پھر وہ شخص آیا کہہ گیا ابھی ٹھہرو میں آتا ہوں، اگلا سال وہاں پہ گزار دیا، پھر آیا کہا ابھی ٹھہرو میں آتا ہوں، اگلا سال، یعنی 3 سال وعدے کو پورا کرنے کے لیے ایک جگہ پہ گزارے۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ ہم لوگ وعدہ کر کے کتنا پورا کرتے ہیں۔ اگر پیمنٹ دینی ہو نا، کہتے ہیں چلیں جناب بس شام کو آپ کو ہم بھیج رہے ہیں، وہ بھی کیش، شام ہوئی چلو جی اب تو ٹائم نہیں ہے، ویسے میں کہیں کام آیا تھا تو چلو صبح کو بھیج دیں گے۔ جب صبح ہوئی بس ابھی بینک نہیں کھلی نا، میں دیکھتا ہوں، پھر ایسا ایسا جناب 10 دن 20 دن مہینہ گزر جاتا ہے۔ لیکن اس پر ذرا غور فرمائیے، مثال کے طور پر عنایت بھائی سے کوئی وعدہ کرے جناب آپ کو پیمنٹ ہم لگائیں گے کل 8 بجے، یہ بھی آگے وعدہ کر لیں گے جناب وہ پیمنٹ آنی ہے 8 بجے تو ہم آپ کو بھیج دیں گے، وہ اگلا اور اسے پھر وعدہ کر لے گا، اس طرح 20-30 بندوں تک وہ وعدہ جو ہے وہ پیمنٹ کے کئی لوگ جو ہے وہ کر لیں گے۔ اب ان سب کی وعدہ خلافی کا گناہ کس کے ذمہ ہوگا؟ اس پہلے شخص کے۔ اس لیے اگر سچ بول لیں جناب وہ ابھی نہیں ہے یا میں گھر پہ نہیں ہوں، جب ٹائم ملے گا میں بھیج دوں گا، یا بندے کو پتا ہوتا ہے کہ کب میں نے پیسے دینے ہیں اور کب میرے پاس ہو سکتے ہیں، تو سچی بات کرتے ہیں، اس طرح وعدہ خلافی سے بچ جائے گا اور جھوٹ سے بھی بچ جائے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں، چاہے چھوٹے طبقے کے لوگ ہوں چاہے بڑے طبقے کے لوگ ہوں، سب کو کوشش کرنی چاہیے ہمیشہ سچ بولیں اور جو وعدہ کریں اس وعدے کو پورا کریں۔ اور آخری بات جو جنت میں لے جانے کا سبب ہے وہ ہے تمام نمازوں کی حفاظت، تمام نمازوں کو پابندی سے ادا کرنا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے دوزخ کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے کوئی فنکشن ہو نا، ہر بندہ کپڑے جو ہے وہ پہلے سے تیار کر لیتا ہے، 2-2 3-3 4-4 سوٹ پر کے 10 تک سوٹ تیار کر لیتا ہے، لیکن نماز کے لیے کہتے ہیں کپڑے خراب ہیں، کپڑے پاس ہیں ہی نہیں۔ میں آپ سے مدبانہ گزارش کروں گا کہ کام کے لیے اگر آتے ہیں ایک سوٹ ساتھ لیں، 2-4 منٹ لگتے ہیں کپڑے بدل کے بندہ نماز پڑھ لیتا ہے۔ تو اس طرح اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو قیامت کے دن پھر کیا ہوگا وہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں۔ اور 2 باتیں اسی نماز کے متعلق فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی اپنی دعا بھی قبول نہیں ہوگی، کوئی نیک لوگ اس کے حق میں دعا کریں گے وہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ اب خود اندازہ کریں، جب نیک لوگوں کی دعائیں بھی ہمارے حق میں قبول نہ ہوں تو پھر ہماری روزی کے اندر برکت کیسے ہوگی؟ چاہے پیروں کے پاس عاملوں کے پاس جناب کوئی یہ جناب ہمیں عمل دے دو، کوئی دعا کر دو جناب، وہ کہتے ہیں جناب پہلے تو ہماری جیب گرم کر دو نا، 2-4 ہزار پہلے لے آؤ، بکرا جو ہے وہ 10,000 والا جو جناب لال کلر کا ہو چٹے رنگ کا ہو وہ لے آؤ، پھر جناب ہم کوئی تعویذ لکھیں گے زعفران کے ساتھ، اس طرح بھائی تم اپنا علاج خود کر لو۔ سب سے بڑا وظیفہ جو ہے وہ نماز ہے، نماز پڑھو انشاءاللہ برکات ہی برکات ہوں گی۔ تو بہرحال میں اپنی ان باتوں پر اکتفا کرتا ہوں اور آخر میں پھر میں دعا گو ہوں محترم الحاج عمر غنی صاحب اور ان کے صاحبزادوں کے لیے ماشاءاللہ مجھ بندہ ناچیز پر اعتماد فرماتے ہیں اور اس طرح مجھے ملا کر مدارس چلا رہے ہیں۔ تو ویسے الحمدللہ ہر وقت میں دعا گو بھی رہتا ہوں اور
اور آپ کی خدمت میں بھی ابھی یہ عرض کروں گا، آئندہ آپ بھی ان کے حق میں دعا فرمایا کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار کے اندر دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور جس اخلاص اور پیار کے ساتھ مدارس چلا رہے ہیں اللہ ان کے اخلاص کے اندر پیار کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی ماشاءاللہ جن حضرات کے ایثار ثواب کے لیے ہم یہاں پہ اکٹھے ہیں، محترم محمد ممتاز بھائی کے والدین کے لیے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔